السلام علیکم ناظرین، کیا حال ہے؟ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں آج آپ کے سامنے جو حدیث مبارک بیان کرنے لگا ہوں اس کے اندر اس بات کا ذکر ہے کہ نبی اسلام کا یوم پیدائش کون سا ہے، یعنی نبی اسلام کی کس دن میں پیدائش ہوئی اور کون سا دن ہے وہ جس میں نبی اسلام پر جو ہے وحی آنے کا آغاز ہوا۔ تو وہ حدیث میں آپ کو سناتا ہوں اور آپ کے علم میں یہ دونوں چیزیں آ جائیں گی۔ حدیث کے عربی الفاظ یہ ہیں: نبی قتادہ رضی اللہ عنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم الاثنین فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیہ ولدت وفیہ انزل علی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، رواہ مسلم۔ حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اور بیان کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر کے دن روزہ رکھنے کے متعلق سوال کیا گیا تو نبی اسلام نے ارشاد فرمایا کہ اسی دن میری پیدائش ہوئی اور اسی دن میرے اوپر وحی کا نزول ہوا۔ اس حدیث سے ہمیں چند باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک بات اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ نبی علیہ السلام کی پیدائش کا دن کون سا ہے، یعنی ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں تو نبی اسلام ان میں سے کس دن پیدا ہوئے، تو نبی اسلام نے خود ارشاد فرما دیا کہ یوم الاثنین، یوم الاثنین عربی زبان میں پیر کے دن کو کہتے ہیں، کہ نبی اسلام نے فرما دیا کہ اس دن میری پیدائش ہوئی۔ دوسری بات اس حدیث سے معلوم ہوئی کہ نبی اسلام کے اوپر جو وحی کے نزول کی ابتدا ہوئی، وہ یعنی جب نبی اسلام پر پہلی وحی نازل ہوئی تو وہ بھی پیر کا دن تھا۔ اور تیسری بات ہمیں اس حدیث میں یہ معلوم ہوئی کہ پیر کے دن روزہ رکھنا جائز ہے، کیونکہ نبی اسلام سے اس حدیث میں جو سوال کیا گیا تھا وہ یہی پوچھا گیا تھا کہ کیا پیر کے دن روزہ رکھ سکتے ہیں، نہیں، تو نبی اسلام نے فرما دیا، گویا کہ ان کو اجازت دے دی ہاں کہ پیر کے دن روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اور نبی اسلام کی جو عادت تھی، نبی اسلام کا جو ایک طریقہ تھا وہ بھی یہی تھا کہ نبی اسلام بھی ہفتے کے جو 2 دن ہوتے ہیں پیر اور جمعرات کے، ان 2 دنوں میں نبی اسلام روزہ رکھتے تھے۔ اور وہ کیوں رکھتے تھے تو اس کی وجہ ایک دوسری حدیث میں آتی ہے جس میں نبی اسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہر پیر اور جمعرات کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لوگوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں، تو میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میرا عمل میرے روزے کی حالت میں پیش ہو، تو لہٰذا پیر کے دن روزہ رکھنے کی فضیلت اگر نبی اسلام کی یوم پیدائش کی وجہ سے ہے تو دوسری بات یہ بھی ہے کہ اس دن کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ بندوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں تو اس وجہ سے بھی نبی اسلام پیر کے دن روزہ رکھتے تھے۔ اور نبی اسلام پورا سال، یعنی رمضان کے علاوہ پورا سال جو تھے، رمضان میں تو فرض روزے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ نبی اسلام ہفتے میں یہ جو 2 دن ہوتے ہیں پیر اور جمعرات، یہ ہر پیر اور جمعرات کو نبی اسلام روزہ رکھتے ہیں۔ یہ نبی اسلام کی عادت تھی، نبی اسلام کا معمول تھا، لہذا سنت بھی یہی ہے کہ اگر کوئی روزہ رکھنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ ہفتے میں ان 2 دنوں میں روزہ رکھے، تو اس کو روزہ رکھنے کا علیحدہ ثواب ملے گا اور سنت پر عمل کرنے کا علیحدہ ثواب ملے گا، یعنی پیر کے دن روزہ رکھے اور جمعرات کے دن روزہ رکھے۔ لہذا اس دن کو، پیر کے دن کو خاص کر لینا، یعنی کہ صرف خاص ہفتے کے ساتھ یا کسی خاص مہینے کے ساتھ، یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ نبی اسلام کا معمول اس طرح بالکل نہیں تھا کہ نبی اسلام جو ہے نا وہ صرف خاص یعنی اس لیے پیر کے دن روزہ رکھتے ہوں کہ پیر کے دن میری پیدائش ہوئی تھی، نہیں، نبی اسلام جو ہے یعنی کہ صرف یہ نہیں تھا کہ ربیع الاول کے مہینے میں پیر کا دن جو آتا تھا نبی اسلام اس دن روزہ رکھتے تھے، بلکہ نبی اسلام کی جو ہے پورے سال یہی عادت رہتی تھی۔ لہذا اس حدیث سے اگر کوئی یہ معنی نکالتا ہے، یہ مطلب لیتا ہے کہ جو ہے نا ربیع الاول کے مہینے کے اندر جو پیر کا دن آئے گا تو اس کے اندر خاص طور سے جو ہے نا روزہ رکھا جائے گا اور اس کو جو ہے نا ایک قسم کا واجب سمجھ کے رکھا جائے گا، تو یہ مطلب نکالتا ہے تو اس کا ایک غلط مطلب ہے، ٹھیک نہیں ہوگا، اس طرح یہ عمل بدعت بن سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حدیث کو صحیح معنی سمجھنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔